وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، ہم سب بڑی پابندی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ سننے کے لیے یہاں پر حاضر آتے ہیں۔ یقیناً یہ عمل ہمارا اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر ہے۔ ہم سب سلسلہ وار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کے اہم اور نمایاں کوشش سن رہے ہیں۔ آج ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے حضور کی زندگی، رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نمونہ کیسا ہوتا ہے۔ ہم دنیاوی طور پر جب کچھ لینا چاہیں تو اس کے لیے نمونہ جو پیش کرتے ہیں تو وہ نمونہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو۔ اگر خامی ہو تو پھر نمونہ ہی نہیں بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس رسول کو، آخری رسول کو تمہارے لیے نمونہ بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب انبیاء کرام کے آخر میں جو نبی تشریف لا رہے ہیں، یقیناً یہ نبی تمام انبیاء میں بڑے باکمال ہیں۔ یہ نبی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کمال سے نوازا، خواہ ہو حسن و جمال ہو، جود و نوال ہو، ملک و مال ہو، ہر خوبی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا باکمال پیدا فرمایا ہے کہ شاعر نے اپنی عقیدتوں کا نذرانہ ان الفاظ میں پیش کیا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن کا جوہر عطا فرمایا ہے، ایسا حسین و جمیل بنایا ہے کہ آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جمال عطا فرمایا ہے کہ ایسا بچہ کسی ماں نے کبھی نہیں جنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر خامی سے ایسے پاک پیدا کیے گئے ہیں گویا جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا کیا۔ نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس کا جلوہ کر دیکھا آپ لوگوں نے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، دنیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ناف ساتھ میں لے کے آتا ہے، لیکن حضور تشریف لاتے ہیں تو ناف بھری تشریف لاتے ہیں۔ دنیا کا بچہ آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، حضور آ رہے ہیں، سبحان اللہ، آتے ہی ماتھا رب کے حضور رکھتے ہیں اور رب حبیبی امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اس سرزمین پر جہاں عدل و انصاف کا نام و نشان تھا، جہاں کفر ہی کفر، اللہ 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 کرنے والا کوئی نہ تھا، جہاں پر بتوں کی پرستش، کتابوں میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر مبعوث فرمایا۔ حضور تشریف لائے تو پورے مکہ المکرمہ کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا ایک منظر نامہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ کسی نے اپنے اشعار میں لب و لہجے میں ڈالتے ہوئے کہا تھا، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر کو جانا تھا۔ تشریف لائے، اس شان کے ساتھ آئے کہ
کہ آپ کی آمد کے چرچے پورے عرب میں ہونے لگے، ہر طرف ایک ہی چرچا کہ مکے میں عبداللہ کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس جیسا بچہ آج تک کسی ماں نے نہیں جنا ہے۔ عرب والوں کا دستور تھا، شرفاء کا بالخصوص، وہ لوگ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اپنے بچوں کو شہر سے باہر دیہات وغیرہ بھیجا کرتے تھے، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا صاف، اس قسم کی پالوشن اور یا آلودگیاں نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہاں کے لوگ جو دوسرے قبائل میں دیہاتوں میں رہتے تھے وہ شہر میں آتے اور شہر میں آ کر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے آپ کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ثویبہ جو ابو لہب کافر تھا، جہنمی تھا، جس کی مذمت میں قرآن کریم میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، اس کی لونڈی نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور پھر سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے آپ سیراب ہوئے، اور وہ تیسری خاتون کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا وہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دستور کے مطابق دیہات کے لوگ شہر میں جانے لگے دودھ پیتے بچوں کی تلاش میں، انہیں آنے والوں میں قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بھی آئیں۔ جب قبیلہ بنو سعد کی عورتیں دودھ پیتے بچوں کی تلاش میں شہر مکہ آ رہی ہیں، ان آنے والیوں میں وہ بھی ہیں کہ جن کی سواری اتنی تندرست توانا، اتنی تیز رفتار کہ منٹوں سیکنڈوں میں بڑی آسانی اور جلدی کے ساتھ راہ طے کر لیں، انہی جانے والیوں میں ایک سعادت مند حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی۔ اتفاق سے مکہ شریف کے بعد عرب کے قبیلوں میں، عرب شریف میں اس وقت بڑا سخت قحط تھا، قحط کی وجہ سے بارش کا نزول نہیں، اور عورتوں کو کھانے کے لیے مال نہیں، جانوروں کو کھانے کے لیے گھاس نہیں، جس کی وجہ سے جانوروں کے تن بھی خشک اور خواتین کی چھاتی میں دودھ نہیں، مال نہیں، کھائیں گے نہیں تو دودھ کہاں سے ہوگا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی ان کے گود میں پہلے سے بچہ، اس ایک بچے کو دودھ پلانے کے لیے چھاتی میں دودھ نہیں، اور سواری کے لیے جو کھچر ہے وہ بھی ضعیف و ناتواں کمزور، آنے والیوں میں یہ بھی چل پڑی ہیں، لیکن جانے کے لیے جو قافلہ تھا ان قافلہ میں بہت ساری عورتیں تیز رفتار سواریوں میں بہت جلد آگے بڑھ گئیں، اور آپ کا جو کھچر تھا وہ گرتے پڑتے بڑی مشکل کے ساتھ یہ لمحہ یہ راستہ طے کیا، بالآخر یہ لوگ مکہ المکرمہ پہنچے۔ مکہ شریف پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جسے نوازنا چاہے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہی ہوا، تیز رفتار سواریوں میں سوار عورتیں بہت جلد مکہ شریف پہنچ گئی، ہر کوئی ایک ایک گھر میں، اس گھر میں کوئی اس گھر میں، بچوں کی تلاش میں کرتے کراتے تیز رفتار سواریوں میں جو عورتیں تھیں حضور علیہ السلام سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں بھی آئی، کہا کوئی بچہ ہے، کہاں ایک بچہ ہے، پھر جب باتوں میں معلوم پڑتا کہ یہ یتیم ہیں، ان کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا، تو ہر خاتون یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتی کہ جب بچہ یتیم ہے تو انعام میں کیا ملنے والا ہے۔ یہ در حقیقت یتیمی ایک بہانہ تھا، اصل میں حضور کو دودھ پلانے کا شرف تقدیر الہی میں حلیمہ سعدیہ کے لیے لکھا ہوا، اور عورتیں آئیں یتیمی کا بہانہ بنا کر چلی گئی، اور یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ گرتے پڑتے بڑی تیزی کے ساتھ آ کر کے شہر مکہ میں داخل ہوئی، دوسرے بچے والوں کے پاس جب گئی، ان بچے والوں کو معلوم ہوا کہ حلیمہ کے چھاتی میں دودھ کم ہے، اس کے ہی بچے کو دودھ نہیں ہو رہا ہے، تو ہمارے بچے کو دودھ کیسے ملے؟ کسی نے حلیمہ کو بیٹا دینا گوارا نہ کیا، ان کے لیے یتیمی کا بہانہ اور ان کے لیے دودھ کی کمی کا بہانہ،
یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا۔ مایوس ہو کر کے اپنے شوہر سے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر تو یہی ہے کہ اسی یتیم کو گود میں لے کر کے چلا جائے۔ شوہر نے ایگری کر لیا، ہاں ٹھیک ہے اسی بچے کو لے لیا جائے۔ حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے پاس گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، گود میں لے کر کے اپنے خیمے میں، جو شہر کے اطراف میں خیمے لگائے تھے، خیمے میں آئے۔ خیمے میں آنے کے بعد جب گود میں لے کر دودھ پلانے کی بیٹھی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ وہ چھاتی جس میں پہلے خود کے بچوں کو پلانے کے لیے دودھ نہ تھا، اب دودھ کا دھارا ایسا جاری ہو گیا کہ حضور نے بھی پی لیا اور آپ کے رضائی بھائی بھی شریک ہو گئے۔ اور یہی نہیں، جب باہر نکل کر کے خیمے سے جو اونٹنی، جس اونٹنی کے تھن خشک ہو چکے تھے، آپ کے شوہر نے جب تھن کی طرف دودھ نکالنے کے لیے قدم بڑھایا تو کیا دیکھا کہ اونٹنی کا تھن بھی دودھ سے لبا ہے۔ دودھ نکالا، نوش کیا۔ اہل خانہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شوہر، سب لوگ سکم شیر ہوئے اور اس کے بعد آپ کے شوہر کہنے لگے کہ حلیمہ سعدیہ اچھا بڑا مبارک معلوم ہوتا ہے، یہی اونٹنی یہاں جانے سے پہلے اس کے تھن خشک تھے، لیکن یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جس اونٹنی کے تھن پہلے خشک تھے، اتنے میں حالات کیسے بدل گئے کہ خشک تھن اب دودھ سے لباسے ہو چکا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا یقیناً یہ بچہ بڑا مبارک معلوم ہوتا ہے۔ یہ خیمے میں مکہ شریف کے اندر کی بات ہے۔ پھر رات ختم ہوئی، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، اب صبح کو اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سبحان اللہ، جا رہے تھے اور اپنے تیز رفتار سواریوں میں حلیمہ سعدیہ کی سواری چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، لیکن جب اب مکہ شریف سے گھر کو روانہ ہو رہے ہیں تو وہی خچر ہے، وہی سواری ہے جو پہلے چلنے کا نام نہ لے رہی تھی، لیکن جب گھر کی طرف جانا ہوا تو اب اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ رکنے کا نام لے رہی تھی۔ اور اس نے کہا اے حلیمہ بات کیا ہے؟ کیا تم نے سواری بدل لی؟ کیا خچر تبدیل کر لیا؟ کوئی دوسرا خچر تم نے خرید لیا کیا مکہ شریف میں؟ حلیمہ سعدیہ نے بڑے عقیدتوں میں کہا ہوگا اے عورتوں، اے ہمارے ہم قافلہ، ہم نے اپنی سواری نہ بدلی، ہم نے خچر تبدیل نہ کیا، کوئی نیا خچر نہ لیا، سواری وہی ہے۔ ماجرا یہ ہے کہ سوار بدل چکا ہے، پہلے اس میں سواری کرنے والی دکھیاری تھی، لیکن اب اس میں سواری کرنے والے دکھیاروں کے دکھ کو دور کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنایا، اس نمونے کے جلوے دیکھتے چلے جائیں۔ پھر کیا تھا؟ یہ راستے کا منظر ہے، گھر آئے۔ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ عرب کے چاروں طرف بڑا قحط تھا، بڑا کال تھا، جانوروں کے تھن خشک تھے، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، اور ہر طرف سبزہ غائب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں قدم رکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ جس گھر کی بکریوں کے تھن پہلے خشک ہو چکے تھے، قدم رکھتے ہی بکریوں کے تھنوں میں دودھ کا دھارا جاری ہو گیا۔ دودھ نکالا، سیرابی حاصل کی۔ دوسرے روز پھر کیا دیکھا؟ وہی بکریاں جن کے تھن حضور کے آمد کی وجہ سے بھر گئے تھے، صبح بیدار، صبح نمودار ہوئی، جب صبح بھی دیکھا کہ دوبارہ پھر تھنوں میں دودھ بھرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ دودھ نکالتے اور نوش فرماتے، اس طرح یہ سلسلہ، یہ خبر دور دور تک پھیلنے لگی۔ پھر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جس جنگل میں چرنے کے لیے جاتی، وہاں سے آتی، یہ خبر دور تک پھیلنے لگی تو لوگوں نے یہ بہانہ نکالا، یہ ہیلا نکالا کہ ایسا کرو کہ جس جنگل میں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، تم سب بھی اپنی بکریاں اسی جنگل میں جا کے چرایا کرو۔ لوگ جاتے جنگل میں چرا کے آتے، لیکن ماجرا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک حلیمہ کی بکریاں ہیں اور ایک دوسرے لوگوں کی بکریاں ایک ہی مقام پر چل رہی ہیں،
لیکن حلیمہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے لبالب اور دوسرے لوگوں کے بکریوں کے تھن دودھ سے خشک۔ حلیمہ نے عقیدتوں سے کہا اے قبیلہ والو، اے میرے گاؤں والو، اے میرے پڑوسیوں، معاملہ جنگل اور میدان کا نہیں ہے، بلکہ معاملہ میرے گھر میں مقیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جنگل تو وہی ہے، لیکن جہاں تمہاری بھی بکریاں چرتی ہے، جہاں میری بھی بکریاں چرتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صرف میرے آنگن میں تشریف فرما۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بے شمار برکتیں روایتوں میں آیا، سیرت نگاروں نے لکھا، قصائص کبریٰ شریف وغیرہ تمام کتابوں نے مدارج میں لکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کی تنہائی میں جب دودھ پلانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گود میں لیتی، رات کی تنہائی ہوتی، یکایک گود میں لیتے ہی ایسا معلوم ہوتا کہ آسمان سے روشنیاں پھوٹ رہی ہے، سارا کمرہ روشن ہو جاتا، کوئی چراغ نہیں، کوئی دیا نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی لیڈی نہیں، یہ سب من جانب اللہ اس نمونے کی برکتیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ بنایا۔ یہاں تک کہ دودھ کا سلسلہ زمانے گزرتے رہے اور دستور کے مطابق پورے 2 سال دودھ پلانے کی مکمل ہوئی۔ یہاں پر میں روک رہا ہوں، دودھ پلانے کی عمر کتنی؟ کتابوں میں یہی لکھا ہے، ہمارے سماج میں یہ بات مشہور ہے کہ بچوں کے لیے 2.5 سال اور بچی کے لیے 2 سال دودھ پلانے کی عمر۔ صحیح بات کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہو یا بچی ہو، بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، دودھ پلانے کی مدت پورے 2 سال ہے۔ 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں۔ ہاں، رضاعت خون دودھ پلانے کی وجہ سے جو رشتے کا حرام ہونا ہوتا ہے، ماں بننا جس کو رضاعت کا رشتہ کہتے ہیں، اس کے لیے مدت 2 سال اور آدھا یعنی 2.5 سال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے، لیکن کسی غیر کے بچے کو 2 سال کے بعد 2.5 سال سے پہلے بھی کسی عورت نے دودھ پلا دیا تو یہ عورت اس کی رضاعی ماں بن جائے گی، وہ بچہ اس کا رضاعی بیٹی بن جائے گی۔ سمجھ پا رہے ہیں آپ سے بات؟ یہ پیغام لے کے جائیے اور 200 تک بھی اس پیغام کو عام کیجیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال دودھ پلائے۔ 2 سال کے بعد اب حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے پاس وعدے کے مطابق لے گئی۔ لے جانے کے بعد انہوں نے اپنے طور طریقے کے مطابق اپنی وسعت پر، اپنی طاقت پر، ان سے جتنا ہو سکا حضرت حلیمہ سعدیہ کو انہوں نے انعامات سے نوازا اور پھر اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ قانون کے مطابق 2 سال دودھ پلا سکتے ہیں، 2 سال ہی رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد واپس کر دینا۔ واپس کرنے بھی آ گئے، لیکن حضور علیہ السلام کی آپ کے آنگن میں، آپ کے گھر میں رہنے کی وجہ سے جو برکتوں کا سلسلہ تھا، ان برکتوں کے سلسلے کی وجہ سے لمحہ بھر بھی حضور سے دور رہنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ پھر سے حضور کو لے کے جاؤں، محمد ابن عبداللہ کو ساتھ لے کے جاؤں، لیکن لے کے جا نہیں سکتے۔ قانون یہ ہے کہ 2 سال تک رکھنا ہے۔ اتفاق یہ کہ اس زمانے میں مکہ شریف میں کوئی وبائی بیماری تھی، ان کو موقع ملا اور کہا یہاں وبائی بیماری ہے، اے آمنہ خاتون اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اس بچوں کو میرے ساتھ دوبارہ بھیجیں تاکہ اس وبائی بیماری سے بچہ محفوظ ہو جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے بہانہ تھا، اللہ کی طرف سے ایک ان کے لیے ہیرا پیدا کیا گیا تھا غرض کی۔ حضرت سیدہ آمنہ خاتون نے اس بات کو مان لیا اور حضور دوبارہ حضرت حلیمہ کے ساتھ ان کی گھر تشریف لائے اور پھر یہاں آنے کے بعد جو دوبارہ برکات نبوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سبحان اللہ، ہمارے گھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے، چلنے کے قابل ہوتا ہے، کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جھولے کا انتظام کرتے ہیں، جھولا جھلاتے ہیں، روتا ہے جھولے پہ ڈال دیتے ہیں، جھولا جھلاتے ہیں، جب جھولا ہلتا ہے تو بچہ رونا بند کر دیتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھولے کا انتظام کیا تھا، لیکن یہ جھولا کوئی عام جھولا نہ تھا،
دنیا والے اپنے بچوں کا جھولا جھلاتے ہیں تو جھولا جھولتا ہے، جھولا ہلتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کا جھولا ایسا نرالا ہے کہ اس کو جھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما دیا تھا۔ یہ جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلا کرتا تھا۔ اور یہی نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہم اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے دنیا کے کھلونے دیتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھلونے کا ایسا بے مثال انتظام فرمایا ہے، اس کی مثال یقیناً دنیا والے پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں کا کھلونا یہ دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کھلونے کے لیے شان کو پیدا فرمایا تھا۔ اور آیا روایتوں میں آتا ہے حضور علیہ السلام تہوارے میں ہیں، جھولے میں ہیں، فرشتے جھولا جھلا رہے ہیں، حضور اکرم چاند سے باتیں کر رہے ہیں، اپنی انگلی کو جس طرف حرکت دیتے ہیں چاند اسی طرف حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ بریلی کے امام احمد رضا پکار اٹھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں چاند جھک جاتا، انگلی اٹھا چاند جھک جاتا، جس طرف انگلی اٹھاتے محل میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا ڈھونڈا۔ حضور نور ہے، اللہ تعالیٰ نے نور کے لیے کیا بہترین نور کا کھلونا تیار کیا۔ یہ حضور علیہ السلام نمونہ ہے، اس کی برکتیں غرض کی عام بچے کپڑے میں پیشاب پخانا کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نگار نے لکھا کہ حضور نے کبھی بھی کپڑے میں رفع حاجت نہ فرمایا۔ ایک وقت مقرر ہوتا، اسی وقت مقررہ پر آپ رفع حاجت فرمایا کرتے، اور جب کچھ چلنے کے قابل ہوئے۔ اچھا یہاں پر ایک بات بھی بتا دوں، ہمارے بچے جس انداز میں پڑھتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، حضور کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ حضور اتنی تیزی کے ساتھ بڑے ہوتے، کم عمر میں آپ اتنے بڑے لگنے لگتے، ایسا لگتا کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور کے لیے وصیت کردہ انعامات تھے۔ غرض کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے چلنے کے قابل ہوئے، کچھ اور بڑے ہو گئے تو کیا کیا، ایک روز حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا آقا کریم نے، امی جان صبح ہوتی ہے تو ہمارے بھائی جو رضائی بھائی ہیں وہ رضائی بھائی غائب ہو جاتے ہیں، شام ہوتی ہے وہ رضائی بھائی پھر گھر میں آ جایا کرتے ہیں، آخر دن میں یہ لوگ جاتے کہاں ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میرے پیارے بیٹے، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے دوسرے بھائی بکریاں چرانے کے لیے جنگلات میں جاتے ہیں۔ ماں نے جب جواب دیا، آقا کریم نے کہا امی جان ہمیں بھی آپ اجازت دے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگلات میں جاؤں۔ بالآخر مجبور کرنے پر سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کے لیے جانے کی پرمیشن اجازت دے دی۔ در حقیقت ان کی طرف سے اجازت دینا بظاہر اجازت دینا تھا، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ بکریاں چرانا دوسرے انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے، دوسرے انبیاء کرام کی سنت رہی ہے۔ گویا بچپن ہی میں آپ نے اشارہ کر دیا، اے حلیمہ سعدیہ تمہاری گود میں پلنے والا بچہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمائے گا، کیونکہ وہی کام کرنے جا رہا ہوں جو اس سے پہلے دیگر انبیاء کرام نے کام فرمایا ہے۔ اور اس میں بھی واقعہ پیش آیا، شق صدر ہوا، سینے کو چیرا گیا، کچھ سفید پوش جماعت آئی، حضور اکرم نے بتایا، آپ کے سینے اقدس کو چیرا اور سینے اقدس کو چیر کر کے کچھ تو بھی نکالا اور کچھ تو بھی ڈالا۔ جو آپ کے رضائی بھائی تھے، ان میں کئی بھائی تھے، ان میں ایک نے صخرہ یا زمرہ نامی، وہ دوڑتے بھاگتے آئے گھر، کہا امی جان ختم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ہمارے جو بھائی ہیں محمد ابن عبداللہ، ان کو کچھ لوگ تو آئے، انہوں نے ان کے سینے کو شق کر کے پھاڑ کر کے کچھ تو نکالا اور کچھ تو بھی ڈالا اور سن دیا۔ آپ پریشان ہو گئی، پریشان ہونے کے بعد جب دیکھا آپ بیٹھے ہیں، چہرے پر سردی ہے، کھانسی ہے، پوچھا
تو کہا کہ ہاں کچھ تو آئے، انہوں نے چیرا، کچھ نکالا، کچھ ڈالا، پھر سی دیا، لیکن امی جان مجھے ذرا برابر بھی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انتظام تھا۔ بچہ جب بڑھتا ہے، کچھ بولنے کے قابل ہوتا ہے، ہاتھوں میں قوت آتی ہے، پیر میں طاقت آتی ہے، جب باہر کے ماحول میں جاتا ہے، دوسرے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو بچہ کبھی شرارت بھی کرتا ہے، کبھی کسی کو گالی بھی دیتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ توڑ پھوڑ بھی کرتا ہے، اور بھی بچپن جیسے حالات کرتے ہیں، بچپن جیسی عادتیں ہوتی ہیں۔ حضور نمونہ ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام فرمایا، آپ کے قلب اطہر میں، ہر آدمی کے قلب میں وہ حصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ حالتیں، یہ عادتیں رونما ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیج کر اس حصے کو نکال کر اس سے بہتر نور سے بھر دیا، تاکہ میرے محبوب جب کچھ بڑے ہوں، بچوں میں جائیں، عام بچہ کھیل رہا ہو، عام بچے دوسرے کام میں مشغول ہو، میرا محبوب وہاں پر بھی حق کی آواز بلند کرتا ہوا نظر آئے۔ روایتوں میں آتا ہے جب آپ باہر جاتے، بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے، بچوں کے کھیل کی طرف آپ مائل نہ ہوتے، جب کوئی بچے آپ کو کھیل کی طرف بلاتے تو حضور فرماتے ما خلقت لہذا، میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نمونہ، ہم سب کے لیے اسوہ ہے، ہم سب کے لیے مثال ہے۔ مثال وہی ہوتا ہے جس میں کوئی خامی، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ بالآخر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے سے بہت گھبرائی، پریشان ہوئی۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی آصف کا اثر ہو گیا، جنات کا کوئی عمل ہو گیا۔ بالآخر وہ لے آیا، یہ سوچ کر گھبرا کر دوبارہ آئے حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے پاس۔ حضرت سیدہ آمنہ خاتون نے کہا کیوں حلیمہ؟ بڑی چاہ کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی عشق و مستی میں جھوم کر میرے بچے کو لے کے گئی تھی اور بہت جلد لے کر کے آ گئی۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا، ایسا ایسا یہ ہوا وہ ہوا۔ تو سیدہ آمنہ خاتون نے کہا اے حلیمہ سعدیہ، جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن یہ نہ سوچ کہ میرے بچے کو آصف کا خلل ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں، میرا بچہ وہ ہے کہ جس پہ آصف کا اثر ہونا تو دور، آصف ان کے سائے سے بھی ہو کے نہیں گزر سکتا ہے، آصف ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا ہے۔ پھر آپ نے ولادت کے اور اس سے پہلے کے جو واقعات ہوئے تھے وہ ساری باتیں ان کو بتائی، قرض کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مطمئن ہو گئی اور مطمئن ہو کر آقا کریم کو ماں کے حوالے کر کے آپ اپنی حقیقت میں تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر شریف 6 برس مکمل ہوئی، آپ کی والدہ مکرمہ اپنے رشتہ داروں سے، متعلقین سے یا اپنے شوہر کے قبر کی زیارت کے لیے مدینہ شریف کا ایک سفر کیا، جس سفر میں حضور بھی تھے، اور اسی سفر میں جب مدینہ طیبہ زیارت کی، ملاقات کے بعد واپس ہو رہے تھے مکہ شریف، ایک مقام پر اب ہوا۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد قضاء الہی سے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ خاتون کا وصال ہو جاتا ہے، ان کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس سفر میں حضور علیہ السلام کی باندھی ام ایمن، جو آپ کے والد کی باندھی تھی، آپ کے والد کے وصال کرنے کے بعد میراث میں آپ کو ملی تھی، اس سفر میں وہ بھی ساتھ تھی۔ جب حضرت آمنہ خاتون کا وصال ہو گیا تو ام ایمن ہی حضور کو اپنے ساتھ لے کر مکہ شریف تشریف لائے اور حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا۔ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان آپ کی پرورش کرتے رہے اور نہایت شفقت کے ساتھ آپ کو پروان چڑھاتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 8 برس ہوئی، 8 برس 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا جان بھی قضاء الہی سے 120 سال کی عمر سے اس دنیا کو خیر آباد کہا۔ والد گرامی، جب آپ ابھی حمل شریف کے ماں کے پیٹ میں 2 ہی ماہ ہوئی تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، ابھی صرف 6 سال کی عمر ہے کہ ماں کا آغوش شفقت بھی آپ سے رخصت ہو گیا، اور ابھی صرف 8 برس کی عمر ہے کہ مشفق دادا جان بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے دادا کے انتقال کے بعد
آپ کے چچا جناب ابو طالب آپ کی شفقت میں آپ کو رکھا گیا اور آپ ہی کی شفقت میں آپ پلتے رہے، بڑھتے رہے، پروان چڑھے۔ پھر یہاں سے جو آپ کے برکات کا سلسلہ ظاہر ہوا، جیسا بچپن آپ کا نرالا تھا ویسے یہاں سے یہاں کے بعد جو جوانی کے مراحل ہیں، جو جوانی کے مناظر ہیں، وہ بھی اتنے ہی اعلیٰ، اتنے ہی صاف، اتنے ہی شفاف کہ کہنے والوں نے کہا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر میں امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، ایسی نرالی شان کے ساتھ، ایسی آن بان کے ساتھ، ایسا بنایا جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں اور ان کا کوئی نظیر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک حضور کی زندگی تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ضرورت ہے حضور کی سیرت کو ہم پڑھیں، حاجت ہے کہ حضور کی زندگی کو جانیں اور زندگی کو جان کر کے ویسی زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ کریں، تو پھر یقین جانیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار ہوگی۔ اللہ